بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، پاکستان کی سیاست میں جو چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے تھی وہ نظر آ رہے، اور جو چیزیں نظر آنی چاہیے تھی وہ نظروں سے اوچل ہو رہے ہیں۔ کچھ حالات یکساں تبدیل ہو رہے ہیں، کچھ حالات چینج ہو رہے ہیں۔ سیاسی حلقوں میں بھی بے چینی ہے، حکومتی حلقوں میں بھی بے چینی ہے اور اداروں میں بھی بے چینی ہے۔ صرف ایک محور، ایک سیاست کا مخرہ جو اڈیالہ جیل میں ہے، سارا سیاست اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ آیا عمران خان صاحب سے ایک بیرونی وقت میں ملنے کا اظہار کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملنا چاہتے ہیں؟ آیا یہ کیا معاملہ ہے؟ جبکہ دوسری طرف کس نے نون لیگ والوں کو، حکومت کو دھمکی دی کہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے اگر یہ ہماری شرط نہ مانی گئی؟ جبکہ دوسری طرف کوٹ لکھپت جیل میں مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کا بھی قیدیوں کے ساتھ ایک اچھا شام گزرا ہے، افطاری کا اہتمام کیا گیا، لیکن آیا اس میں کیا سیاسی قیدی تھا یا نہیں؟ جبکہ دوسری طرف ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، دو اہم وزارتیں تبدیل کی گئی ہے۔ آیا اس کے بارے میں کیا چمگوئی ہو رہی ہے؟ سامعین کرام، یہ سب باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن مین پوائنٹ پہ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ چینل جن بھائیوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اگر دل کرے چھوٹا سا کمنٹس بھی لکھ لیں۔ سب بھائیوں کا ممنون ہوں اور مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ سامعین کرام، عمران خان صاحب جیل میں زندگی گزار رہے، اس سسٹم کے ساتھ لڑ رہے، پورا اقوام عالم کا میڈیا اور زیر ابلاغ اڈیالہ جیل پہ نظر جمائی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی ہلکی سی آہٹ بھی ہو جائے تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آیا پھر کچھ ہونے والا ہے۔ پہلے ولاگ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ F11 میں ایک اہم ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے ساتھ ایک کڑی آج ذرائع نے ایک اور جوڑ دی۔ بیرونی ممالک پارن کا زر ابلاغ کا ایک وفد اور کچھ ٹیکنوکریٹس جو پورے پاکستان کے اور خاص طور پہ بہت سے ممالک کے حکومتوں کو بنانے میں، حکومتوں کو پنڈ کرنے میں اور حکومتوں کو چلانے میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، ان لوگوں نے یہ اشتیاق کیا ہے، یہ اظہار کیا ہے اور یہ ایک اپنا دل کی بات سامنے لے کے آئے کہ ہم عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سامعین کرام، بات تو کنوے کی گئی ہے، متعلقہ بندے نے ان کو کہا کہ آپ کی درخواست ہم متعلقہ اہلکار تک پہنچائیں گے، کیونکہ آخرکار فیصلہ ان لوگوں نے کیا۔ جبکہ اس وفد نے عمران خان صاحب کے فیملی سے بھی ملاقات کی اور فیملی نے بھی کہا کہ یہ ملاقات آپ لوگ کر لیں گے، لیکن یہ حکومت کی اجازت کے بغیر مشکل ہوگا، کیونکہ ہمیں بھی ہفتہ 10 دن انتظار کرنا پڑتا ہے اور ہمیں صرف عدالت میں ان کا شکل دیکھنا پڑتا ہے اور دور سے بات ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ مشکل ہو حکومت کے کہنے کے بعد۔ جبکہ وقتی طور پہ ان کو اس بات پہ ڈیلے کیا گیا کہ اب ہم آگے بات کریں گے، اگر وہاں سے اجازت مل گئی تو آپ لوگوں ملاقات کر لیں گے۔ ذرائع بتا رہے کہ اس ملاقات کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آ جائے گی، بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائے گی، اور اگر یہ ملاقات ہوئی تو سیاست میں یکسوئی تبدیلی آ جائے گی۔ تبدیلی تو آ رہی ہے، کس وجہ سے آ رہی ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب نے بھی حکومت کو ایک تڑی لگا دی۔ حکومت میں تو وہ خود بھی ہے، سب سے آئینی اور سب سے پاورفل سیٹ ان کے پاس ہے، لیکن اس نے کہا کہ اگر سینٹ
انتخابات کے بعد اگر چیئرمین جو یوسف علی گیلانی صاحب کا پیپل پارٹی کی طرف سے نامزد امیدوار ہے چیئرمین شپ کے لیے، اور دوسری طرف نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے اپنی سمدھی صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو چیئرمین شپ کے لیے امیدوار بنایا، تو زرداری صاحب نے کہا اگر ہمارا چیئرمین نہیں بنا تو ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے، ہم بجٹ کو پاس کرنے نہیں دیں گے، ہم علیحدہ بینچوں پہ بیٹھ جائیں گے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حکومت آگے چلتا ہے، یا تو ان کو منائے گا یا ان کی بات مانی جائے گی، اور اگر اس طرح نہیں ہوا تو بجٹ تک حکومت چلنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ ذرائع یہی بتا رہے کہ اس کے بعد تو پھر چلنا ناممکن ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف سامعین کرام، دو اہم وزارتیں، ایک پاور کا اور ایک ریلوے کا، یہ ہفتہ بھی نہیں ہوا حکومت کو، 10 دن ہوئے، اور یہ وزارتیں نوازی گئی تھی، یہ لغاری صاحب سے اور مصدق صاحب سے یہ وزارتیں واپس لی گئی ہیں۔ ذرائع بتا رہے کہ یہ وزارتیں نون لیگ کے مشورے کے بغیر کچھ ایسے بندوں کو دیا جائیں گے جو نون لیگ کے جماعت سے نہیں ہوں گے، اور ان وزارتوں میں بھی نون لیگ والوں کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کا یہی مطلب ہے کہ آپ لوگ خاموش رہیں، جو دیا ہے اس پہ منہ مارے، اس کو کھائے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارے سامنے نہ آیا کرے، جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہمیں کرنے دے، لہٰذا آپ خاموش سائڈ پہ بیٹھ جائیں۔ تو سامعین کرام، کچھ یہ بھی ہونا ہے۔ جبکہ دوسری طرف بہت اچھی اقدام کی گئی ہے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کا اور سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، کہ کوٹ لکھپت جیل میں وہ لوگ پہنچے، قیدیوں کے ساتھ افطاری کا اہتمام کیا گیا، بہت سے لوگوں کے دلوں پہ ہاتھ رکھ دیے، بہت سے لوگوں کی رودار سن لی گئی ہے، بہت سے جو معمولی قیدی تھے ان کی سزا بھی 3 مہینے کم کی گئی ہے۔ لیکن سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ کیا اس کوٹ لکھپت جیل میں سیاسی قیدی موجود تھے؟ کیا سیاسی قیدی بھی اس افطاری میں دسترخوان پہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے؟ اگر نہیں بیٹھے تھے تو ذرائع بتا رہے کہ ان کے بیرکوں کے سامنے سیکورٹی سخت کی گئی تھی، سمجھو کہ ان کے زبانوں پہ تالے لگائے گئے تھے، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہیں آئے، اور اس میں سب سے زیادہ پیش خواتین جو بیرکوں کے اندر سے اس حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، اس نظام کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، اور جو بڑے دورانیے والا پروگرام تھا اس کو مختصر کر کے مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو سامعین کرام، آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ کیا اون نے کس وقت کروٹ بیٹھنا ہے، حکومت چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی۔ کچھ ذرائع تو یہی بھی بتا رہے کہ بجٹ کے بعد حکومت کے لیے مزید مشکلات آئیں گی۔ کچھ IMF نے بھی ایسی کڑی شرائط لگائی ہے، وہ آگے اگلے ویلاگ میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ وہ کون کون سے شرائط ہیں۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، فلسطین کے لیے آواز اٹھائے اور فلسطین کے ساتھ امداد میں پیش ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔